خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے. عبرانیوں اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت. عبرانیوں بیٹے بہت پریشانی ہونا کوئی بات نہیں ہے ہونا تھوڑا بہت مینیجبل رہے گا. Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1. اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں 10 چیپٹر کی 26 ورس سے پڑھ کے آؤں 36 سے پڑھ کے آؤں. لکھا ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو. اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے. ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے. آمین. اور بہت ساری اور آیتیں بھی اس چیپٹر کی پڑھی جا سکتی ہیں اور آج میں ایمان کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں خدا نے رکھی ہیں. اور یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے ایمان فیتھ. اور اگر ہم خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان پر بڑا غور کرنا پڑے گا کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اسی چیپٹر کے آگے لکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی چاہے کہ وہ خدا کو پسند آ جائے تو پھر ایمان اس پسندیدگی کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان بڑا ضروری ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اچھا ہی کام نہیں ہے بلکہ اس کام کو کہنے والا خدا خود ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کا مطلب ہے خدا کی بات کے مطابق عمل کرنا, خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا. اب یہاں پر کچھ لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں. مثلا حابل کی مثال دی گئی. حابل ایک آدمی تھا جو آدم کا بیٹا تھا. پہلا شخص آدم اور ہوا اور ان کا بیٹا حابل اور قائن. اب دونوں بھائیوں نے قربانی گزرانی. خدا نے کوئی قربانی مانگی بھی نہیں تھی, کوئی قربانیوں کی اس وقت رسم بھی نہیں تھی. دونوں کے دل میں آیا. دل میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے بتایا, خدا نے ان کے اندر بوجھ رکھا کہ قربانی لائیں. ایک شخص نے عین اس بوجھ کے مطابق قربانی گزرانی جیسا خدا نے کہا تھا. وہ مینڈوں کی چربی لایا اور وہ اپنے برے لے کر آیا. لیکن دوسرا بھائی وہ چیز لے کر آیا جو خدا نے مانگی نہیں تھی لیکن اسے بھی قربانی چڑھا دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی قربانی خدا نے کیوں نہیں پسند کی جبکہ خدا نے تو قربانی ابھی مقرر بھی نہیں کی تھی وہاں. پھر کون سی کمی تھی قائن کی قربانی میں؟ اس لیے کہ اس کو بوجھ تو کوئی اور ملا تھا اور قربانی وہ کوئی اور چڑھا رہا تھا. خدا نے ایک ہی طرح کی قربانی دونوں سے مانگی تھی, ایک ہی طرح سے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس اس کے کھیت میں
فصل ہے اور اس کے پاس برے نہیں ہے تو وہ برے نایاب ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برہ مل ہی نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے دونوں کے لیے خدا نے قربانی یوں تجویز کی تھی کہ وہ بلڈ لے کر آئیں. لیکن ایک نے آسانی ڈھونڈی. کیا آسانی ڈھونڈی؟ کہ یہی جو کچھ میرے پاس ہے میں یہی دے دیتا ہوں, یہی ٹھیک ہے, اور اس نے وہی دے دیا. لیکن کلام کہتا ہے خدا نے قائن کو اور اس کی قربانی کو پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کی انیشیشن تھی, جو اس کی شروعات تھی, اس کو پہلے تو اس بندے نے چینج کیا. جو اپیرنٹلی میں فیل کرتا ہوں کہ اس کی ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کہنے سے نکل گیا اور اس نے اپنی سہولت کی چیز خدا کو دی جو اس کو ایزی لگ رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ شاید ہابل نے بھی وہ چیز دی ہے جو آسانی سے مل گئی ہے. نہ, کلام یہ نہیں کہتا. کلام کہتا ہے وہ خدا کے پاس ایک ایسا ہدیہ لایا اور چربی لے کر آیا. اس نے کوئی صرف برہ ہی نہیں گزرانا, سب سے تگڑا برہ خدا کو دیا. تو جب یہ تگڑا والا دیا نا, یہ شو کرتا ہے کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا. جتنوں کے پاس بھی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس میں کچھ بھیڑیں بکریاں کمزور ہوتی ہیں, کچھ تگڑی ہوتی ہیں. اور جب ہم دینے لگتے ہیں تو کئی دفعہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تگڑی والی دینی ہے یا ماڑی والی دینی ہے. اب ہابل کے پاس جب یہ فیصلہ آیا تو اس نے خدا کے لیے اچھی والی دی. جیسے وہ اچھا والا ہدیہ لے کر آیا خدا نے پسند کیا. کیونکہ خدا کو صرف ہدیہ ہی نہیں چاہیے, خدا کو دل کی خوشی بھی چاہیے. اور دل کی خوشی وہ نہیں جو ہم بتاتے ہیں, وہ اس ہدیے سے نظر آتا ہے کہ دل کی خوشی سے دیا گیا. صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشی سے دیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اچھا ہے, بہترین والا دیا گیا ہے. اور میرے عزیزو, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے کہ اگر خدا نے کوئی کام کہا ہے اس کام کو اسی وقت کیا جائے اور اس کو خدا کے معیار کے مطابق کیا جائے. کیونکہ خدا صرف مانگتا ہی نہیں کہ چیزیں دے دو, خدا اس معیار پہ مانگتا ہے جو وہ چاہتا ہے. خدا صرف یہی نہیں چاہتا کہ آپ کچھ بھی دے دیں. نو, کچھ بھی نہیں دے سکتے. وہ خدا کو چاہیے جو خدا نے مانگا, اور جب اس کو دے دیا سو دے دیا. اور خدا نے ہابل کو پیار کیا, حالانکہ اس کے بھائی نے اس کو مار ڈالا, پر کلام کہتا ہے اب بھی اس کے ذریعے کلام کرتا ہے. اب بھی جب لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے اسی ہابل کی مثال پھر خدا دے دیتا ہے. ہابل کی طرح ہدیہ دینا, ہابل کی طرح میرے پاس آنا. اور ہابل کس طرح آیا تھا؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ اس کے اندر ایک وشواس تھا کہ جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے وہ اتنا حق تو رکھتا ہے کہ میرے بروں میں سے اچھا اس کو دیا جائے. اس کا مطلب ہے خدا سے کنیکٹڈ ہونا, خدا سے رابطے میں ہونا بڑا ضروری ہے. دینا لینا ہی ضروری نہیں ہے, خدا سے رابطے میں ہونا بڑا ضروری ہے. خدا سے جڑے ہونا بڑا ضروری ہے. ایک دفعہ لوگ خدا سے جڑتے نہیں ہیں, اور وہ کیسے خدا کو خوش کرتے ہیں؟ دینے لینے سے. خدا نے کہا نہ, ایسا تو نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف مجھے دینے لینے سے خوش کریں. خدا ہمارے ہدیوں کو پسند کرتا ہے, خدا ہماری نظروں کو پسند کرتا ہے. کلام کہتا ہے کہ اس کی نظریں جو تھیں وہ خدا کو پسند آئی تھیں. کب؟ جب وہ خدا کی مرضی سے دی گئی تھی. اس لیے میرے عزیزو, جس ایمان کی ہم آج بات کرنے لگے ہیں اس کا تعلق خدا کی فرمانبرداری سے ہے. مجھے نہیں آپ لوگوں کا پتا, لیکن میرے خیال میں جو میں بچپن پہ ایمان سیکھا کرتا تھا نا, اس کا مطلب تھا کوئی پیسو چیز کہ آپ بیٹھے رہیں بتاتے رہیں میرا خدا پر ایمان ہے. تو آپ کا خدا پر ایمان ہے؟ جی میرا بھی خدا پہ ایمان ہے. تو خدا پہ ایمان ہے؟ ہاں جی میرا بھی ایمان ہے. اچھا, پھر تو سارے ایسے ایماندار ہی ہو گئے. لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے تھے تو کیا ہم یہ بھی کہتے تھے کہ جو خدا نے کہا ہے کرنا ہے؟ اگر میرا خدا پر ایمان ہے تو خدا تو کلام ہے. کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدا تو آواز ہے, خدا تو کہنے والی ذات ہے, اس نے کچھ کہا ہوا ہے. آپ خدا کو اور کہنے کو الگ نہیں کر سکتے. خدا
چاہے مندر میں ہو, کہیں بھی ہو, دنیا کی جگہ پر ہو, مجھے اس کا نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. لیکن مجھے ایک پتا ہے, خدا کلام ہے. کلام کا مطلب ہے ورڈ. ورڈ کا مطلب ہے ایک آواز ہے. تو جب ہم خدا پر وشواس کرتے ہیں تو ہم ایک آواز پر وشواس کرتے ہیں. ہم ایک ساؤنڈ کو بلیو کرتے ہیں کہ یہ خدا کی ساؤنڈ ہے. اور وہ جو ساؤنڈ ہے, جو آواز ہے, خدا کی آواز ہے, خوبصورت آواز ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی نصیحت ہے, اس کے پاس اس کے اندر چلنے کی بات ہے, اس کے اندر رکنے کی بات ہے, اس کے اندر بڑھنے کی بات ہے, اس کے اندر پیچھے جانے کی بات ہے. اور اگر وہ تو ہم نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مردہ ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مردہ ایمان ہے. یہ وہ والا ایمان نہیں ہے جو کوئی کچھ پیدا کرے گا, کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے کہ ایمان کون رکھتا میرے اوپر. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. کیا مطلب؟ میں کہتا جاؤں گا وہ کرتا چلا جائے گا, میں کہتا جاؤں گا وہ کرتا چلا جائے گا, ہر روز میں اس کو جو نصیحت دوں گا وہ کرتا چلا جائے گا. تو کیا دوسرے لوگ نہیں اچھا کرتے؟ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے بغیر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ وقت میں خدا کو دوں گا, ڈن. یہ دن میں خدا کو دوں گا, ڈن. اتنی دیر میں دعا کروں گا, طے. یہ میں روزے رکھوں گا, طے. تو یہ کیا بن گیا ہے؟ پلان. یہ بن گیا ہے کیلنڈر, اور یہ بہت اچھا ہے, مگر یہ ایمان نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری پسند ہے, وہ میری پریورٹی ہے, وہ میری کنوینئنس ہے, وہ میرے پاس پیسے جو میں دے سکتا ہوں. خدا کیا کہتا ہے؟ آپ کا سارا پلان کاٹ دیا, آپ کیا کرنا ہے؟ 2 بجے اٹھو, دعا کرو. ہم کر لیں گے؟ نیند خراب ہو جائے گی. خدا کبھی بھی ہمارے پلان کے اندر نہیں بنتا. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے خدا نقصان سے پہلے بندے کو آگاہ کرتا ہے. برا وقت آنے والا تگڑا ہو جاتا, بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اسکیجول میں ہی نہیں ہے, یہ میرے اسکیجول میں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا انیشیٹر خدا ہے. خدا دل میں ڈال رہا ہے. خدا نے ابراہیم کے دل میں ڈالا کہ یہ جو 2 بندے آ رہے ہیں یہ تیرے مہمان ہوں گے. وہ گرمی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی اچھی کوک نہیں ہے, اس کم سے کم گوشت تو پکانا نہیں آتا. سارا کو گوشت پکانا تو نہیں آتا تھا, یہ مجھے پکا پتا ہے, کیونکہ وہ گوشت اس نے نوکر کو دیا تو پکا, اور اب سارا کو کہا تو روٹیاں پکا لے, بس یہی بہت ہے. پھر بھی دیکھو وہ ساری مقصوں کی ماں ہے. تو اس نے اس کو اندر بلا لیا, خیمے کے اندر, اور دوڑا اپنے ریوڑ میں گیا, جلدی سے جانور پکڑا, ذبح کیا. ایک نوکر کو کہا جلدی سے پکا. اپنی وائف کے پاس گیا, جلدی جلدی لے, پھلکے بنا, مجھے مہمانوں کا انٹرٹین کرنا ہے. اور عبرانیوں کا مسئلہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی. کب؟ جب ابراہیم کا کوئی پلان نہیں تھا. پلان کیا ہوتا ہے کہ اس دن ویکینڈ ہے, اسی ایک دن لوگوں کو گھر بلانا ہے, ایک دن اسی کوئی پروگرام کریں گے, تے پھر اسی وہ دے سارے رجیاں سداں گے, پھر انہوں نے ہور رجاواں گے. کلام کیا کہتا ہے؟ مسافر پروری کرو. مسافر پروری کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی بھوکا نظر آئے اسے کھلاؤ. ایک آدمی نے سوچا یہ آدمی جو چل کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں پانی پینا ہو سکتا ہے ان کو روٹی چاہیے. اس نے کہا صاحبو اندر آئیے, آپ میرے پاس رکیے, آپ اس درخت کے نیچے آرام کیجئے, میں پانی لاتا ہوں, آپ پاؤں دھوئیے اور میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. خدا دل سے بات کر رہا تھا, خدا دل میں ڈال رہا تھا ایک آدمی کے, ان کو پوچھ, ان کو کھلا. اور کیا ہوا؟ وہ فرشتے تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ اگلے سال تیری بیوی کے بیٹا ہوگا. اب تیرا انتظار ختم بچے, اب صرف 1 سال کی کہانی رہ گئی ہے. کتنی بڑی خوشخبری اس کو ملی, اور
اسی کے دوران اس نے اپنے بھتیجے لوط کی زندگی مانگ لی اسی وزٹ میں. اور لکھا ہے جب خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے لگا تو اس نے ابراہیم کو یاد کیا کہ ابراہیم کا بھتیجا یہاں رہتا اور وہ چاہتا ہے اس کو میں نکالوں, اور خدا نے بچا لیا. کون جانتا ہے جو آپ کی میز پر انجانا آدمی کھا رہا ہے؟ یسوع ہی نہیں ہے. یسوع نے کیا کہا؟ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا. اور کھلانے والے کو اس کا نام بھی نہیں پتا. کہتا خداوند ہم نے تجھے کبھی نہیں کھلایا. اور خداوند کیا کہتا ہے؟ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کو کھلایا مجھے کھلایا. جب ہم یسوع کو کھانا کھلاتے ہیں یسوع کا نام تک بھی نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی انجان غریب آدمی کو کھلا دیا ہے. آمین. اس لیے ہمیں ایماندار ہونے کے لیے بڑے الائن ہونے کی ضرورت ہے. بڑے الائن ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا سب سے پہلے ہمارے ایمان پہ کام کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے نجات پائی تو میں اپنے چرچ کا ایک یوتھ کا ممبر تھا اور بہت ہی ایکٹیو ممبر تھا, اور مجھے پینتیکوسٹل پسند نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے غیر زبانیں پسند نہیں تھی. میں آپ کو لٹرلی کہتا ہوں I did not like it. میں کہتا تھا یہ پینتیکوسٹل کیا بولتے رہتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. یہ کوئی طریقہ ہے دعا کرنے کا؟ آرام سے دعا کرو, سر پہ اٹھا لیا کمرہ, اور یہ کیا بولتے ہیں. لٹرلی میں جب 9th میں پڑھتا تھا میری یہ فیلنگز تھے. لیکن ایک وقت آیا خدا نے مجھ پہ نگاہ کی, میری سوچ کو بدلا, میرے اندر ایک جنبش ہوئی. ایک پادری میرے گھر آیا اور اس نے کہا ایرک پانی کا بپتسمہ لے لے. اور میں کہا نہیں جی نہیں, پیسہ میں جی نہیں, یہ تو بائبل کے مطابق تھوڑی ہے. اور اس نے مجھے بائبل سے نکال کے دیا. میں لمبی سٹوری شارٹ کرتا ہوں. ویری سیم ڈے میں نے پانی کا بپتسمہ لیا, اور پادری مجھے بپتسمہ دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے گھر میں مسئلہ بن جانا. لیکن میں نے کہا نہیں, ابھی اسی وقت ویری سیم مومنٹ میں نے پانی کا بپتسمہ لیا. کب خدا ایمان کا جواب دیتا ہے؟ جب آپ اوپن ہوتے ہیں, کھلے ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اپنے ایمان کے اوپر ڈھکنا لگا دیتے ہیں, لیکن میں نے نہیں لگایا. میں نے آج بھی کہا ہے ہماری جو ویب سائٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو شاید آلریڈی بھی سیمیول نے اس کو اپڈیٹ کیا, میں نے بتایا ہے کہ یہ جتنا کچھ لکھا ہے یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے کلام کی روشنی میں. ہمارا ہر قانون بدلا جا سکتا ہے کلام کی روشنی میں. ہماری کوئی فکس ڈاکٹرن نہیں, کلام کی روشنی کے اندر ہم کلام سنائیں گے, کلام کی بات مانیں گے, جو خدا کہتا جائے گا کرتے جائیں گے. ہم نے اوپر سے ڈھکنا نہیں لگایا. کیوں؟ مجھے پتا ہے جب لوگ اپنے اوپر ایک ڈھکنا لگاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں. اب خدا ان کی زندگی میں کام نہیں کر سکتا. لیکن کئی لوگ کھلا ہوتے ہیں, کہتے ہیں دسو جی تسی اپنے خدا جی کو گل دسو, تسی دسو کوئی. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے یار ان کا خدا تو زندہ ہے, اسی تے ہمیں یہ نسل کھپ گئے, اسی تے ہمیں زور مار چھڑیا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ اپنے سکیڈول کو زیرو کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے جتھے لگے ہیں اتھے لگے رہنا, یہ نہیں کہتے. یہ ایمان ہے. اپنے بچوں کو یہی سکھائیں, بیٹا جب سچی بات پتا چلے اسے قبول کرنا, جو بھی سچی بات بتائے اسے ماننا. وہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی بتائیں. میرے دونوں بیٹوں کو ضروری نہیں کہ میں ہی اگلی بات بتاؤں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ میرے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. ہو سکتا ہے وہ بات میں نہ سمجھا پاؤں, آپ کی بات سمجھ آ جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ خدا کو خدا مانتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے آپ کو خدا بناتے ہیں پھر وہ باہر ایک دائرہ کھینچتے ہیں. ایتھوں نہیں اگے نکلنا. لیکن یاد رکھیں سچائی پہ بندش نہیں ہوتی. سچائی اوپن ہے کیونکہ وہ بار بار نہیں ماننی پڑتی, جھوٹ بار بار بدلنا پڑتا ہے. سچائی آپ فیصلہ کر لیں, بائبل کے مطابق بتائیں جی ٹھیک ہے, یس ٹھیک ہے, خدا خود ہی کرے گا. لیکن اگر آپ کلام سے بڑھ کر جینا چاہتے ہیں میرے عزیزو نقصان ہے. یہ پہلی سٹیج ہے ایمان, خدا پر ایمان. خدا پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی بات ماننا, بس خدا کی بات ماننا. خدا تو نے کہا ہے آمین, خدا تو نے کہا ہے آمین,
خدا تو نے کہا ہے آمین. That's it. ختم بات. ابھی کے ابھی. That's it. کئی باتیں ہوں گی بڑی مشکل خدا کے لیے, لیکن خدا نے کہا ہے. خدا نے کہا ہے. آپ کو پتا خدا کیا کہہ سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو لے 3 دن کا سفر طے کر اور موریہ کے پہاڑ پر چلا جا اور اسے قربان کر. کون سے بیٹے کو؟ اپنے پیارے بیٹے کو, اسحاق کو, جو تیرا اکلوتا ہے. حالانکہ وہ اکلوتا نہیں تھا, پہلوٹا تھا. خدا نے پہلے والے کو ویسے ہی بیچ میں سے نکال دیا اور کہا یہ اکلوتا ہے, پہلا یہ ہے. کیوں وہ پہلا نہیں ہے؟ وہ تیرا اور سارا کا پلان تھا, میرا نہیں تھا. وہ تیرا اور سارا کا پلان تھا, میرا نہیں تھا. میری نظر میں یہی ہے. اس کو لے, اکلوتے کو, سوری پہلوٹے کو لے اور وہاں جا کر گزران دے. وہ گیا. اب وہ پریشان ہے کہ کون سا خدا ہے. ادھر کہہ رہا ہے اسحاق سے تیری نسل ہے, ادھر کہہ رہا ہے اس کو جلا دے. جلا دے. سوختنی قربانی. سوختنی قربانی کا مطلب ہے جلانا, آگ. آگ سے جلا. اب کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے ایمان رکھا. ایمان رکھا کیا مطلب ہے؟ خدا کی بات مانا. اور کیا اپنے بیٹے کو لے کے نہیں گیا؟ تو پھر اس نے پہلی بات نہیں مانی, وہ بھی مانی. تو دونوں کو سمجھا کیسے؟ ایسے جلدی سے سمجھا کہ میں ادھر اپنے بیٹے کو جلاؤں گا اور اس کی راکھ سے پھر اسحاق بن جائے گا اور میں اسحاق کو واپس لے کے آ جاؤں گا. کیونکہ اس نے کہا نہ خدا نے پہلے جھوٹ بولا ہے نہ خدا نے بعد میں جھوٹ بولا ہے. جس خدا نے کہا تھا یہ نہیں مرے گا تو یہ نہیں مرے گا. جس کا خدا نے کہا ہے اس کو جلا دے تو میں نے اس کو جلا دینا ہے. تو پھر اس کو میں سمجھوں کیسے؟ اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور معجزہ ہونے والا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے خاک کو پھر انسان بنتے دیکھوں گا. اسی لیے جب وہ لے کر گیا, اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ اسحاق ان کو اٹھ کے جفی پالا ہے, ادھر بعد میں ایسا نہیں ملنا. اس نے نوکروں کو یہ نہیں کہا. نوکروں کے بعد اس نے کیا کہا؟ میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں, خدا کو سجدہ کر کے پھر آتے ہیں. ایک بھی شخص کو اس نے نہیں کہا میں اپنا بیٹا جلانے جا رہا ہوں. ایک بھی شخص کو بائبل میں ریکارڈ نہیں کہ اس نے کہا ہو. لیکن کیا وہ جلانے نہیں جا رہا تھا؟ جلانے جا رہا تھا. اس کے بیٹے نے خود کہا باپ لکڑیاں بھی ہیں, آگ بھی ہے, برہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا جی برہ خدا مہیا کرے گا. آمین. اور وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اور جب باپ نے باندھا, اسحاق ریخویوں پر لیٹ گیا. اس کو پتا تھا میرا وقت پورا ہو گیا ہے, یہاں تک ہے. یہ جیسے بھی تو یہ کیا ہے؟ ایمان. اور ابراہیم پتا کیا کہلایا؟ ایمانداروں کا باپ اور خدا کا دوست. خدا کے دوست کون ہیں؟ جو خدا کی بات مانتے ہیں. اگر کوئی خدا کی بات نہ مانے تو دوست نہیں ہوتا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا میں نے تمہیں اپنے دوست کہا ہے. پتا کیوں؟ تم نے بھی میری بات مانی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک شادی شدہ بندہ اپنے باپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک گلیل کے آدمی کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے, اور دونوں ہی بھائی. پترس اور اندریاس ایک ٹائم میں اپنے باپ کو چھوڑ کر آ گئے. آپ ذرا ویژوائز کریں, جو شادی شدہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے شوہروں کے بارے میں سوچیں کہ وہ کرو جائے قامت ہے تو کو پتا چلے اس پہ پیچھے ٹر گیا تو واپس بھی کوئی نہیں آنا. What you will think. پترس اور اندریاس نے یہی کیا. سارے شاگرد تقریباً اسی طرح ہی تھے. بات مانی. کیا کیا؟ بات مانی. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم میرے دوست ہو. اور کیا ان کو کوئی گھاٹا پڑ گیا ہے؟ اور ان کے نام تو نئے یروشلم کی بنیادوں پر لکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان والے ہیں. کیونکہ یہ ایمان کے گیت نہیں گاتے تھے, یہ ایمان پر اظہار کرتے تھے. یاد رکھیں, ایمان ہمیشہ اپنا اظہار مانگتا ہے. ایمان ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے. جب تک یہ پریکٹیکل نہ ہو یہ ایمان نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ کا ایمان پیسر نہیں ہو سکتا. جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہی آپ کا ایمان ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کلام کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایمان خدا پر ہے. It won't work. ہم کرسچن تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایمان والے وہ ہیں
جو اس کلام پر عمل کرتے ہیں جو خدا نے دیا ہے. ایمین. بڑی سمپل تھیوری ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں. اب اپنے بچے کو دیکھ لیں. اگر وہ خدا کی بات نہیں مان رہا تو وہ ایمان پر نہیں ہے. اسی لیے پولس کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو کے نہیں. ارے کرنتھیوں کی کلیسیا ایمان پر نہیں ہے. ہم تو سوچتے تھے ایمان کا کام کب سے ختم ہو گیا ہے. نہ، یہ ہر روز نیا ہے. ہر روز خیال کرنا پڑتا ہے. یہ بپتسمے پہ ختم نہیں ہو گیا. یہ پاک روح پانے پہ ختم نہیں ہو گیا. ہر روز ہم نے ایمان کا اظہار کرنا ہے. آپ کسی ایمان والے کو کہیں آپ نے آج دعا کی ہے، وہ کہے گا میں نے کی ہے. کیوں؟ خدا کا حکم ہے. آپ ایک بھی دن پرارتھنا کے بغیر جی نہیں سکتے. اور اگر کوئی شخص پرارتھنا کے بغیر جی سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان پہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے رسک لیا ہے. کلام کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو. بلا ناگا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چھٹی نہیں. بلا ناگا تو کوئی چھٹی نہیں. اور یہ انگلش میں نہیں ایسے لکھا ہوا. انگلش میں لکھا ہوا ہے وداؤٹ سیزنگ. رکے بغیر دعا کرو. رکے بغیر. تو رکے بغیر کون سی دعا کی ہے؟ جب ٹائم ملے آپ دعا میں ہیں. آپ دعا کی حالت میں ہیں. آپ سوتے جاگتے آپ کا جو وقت بچا ہے آپ نے پرارتھنا میں جانا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور ہمارے پتہ معاشرے میں کیا ہے؟ جو بندہ زیادہ دعا کرے نا ان بندہ کی کہنے لیں تیرا ایمان خراب ہے، تینوں اتنا ہی خطرہ ہے تو دعا کری جا رہے ہیں کہ تینوں خدا انج نہیں سنبھالے گا. جڑا زیادہ دعا کر رہا ہے وہ بے ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں تینوں شک کیا. بھائی یہ شک کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے. اور اگر میں خدا کے حکموں کو ٹالتا ہوں تو میں ایمان کیا دکھاؤں گا؟ کون سا ایمان میرے پاس دکھانے کو ہوگا؟ حکم ماننا ہی تو ایمان ہے. اور ہم سمجھتے رہے، میں سمجھتا رہا زندگی میں کہ حکم نہ ماننا ایمان ہے. ہم پتہ ایمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ خدا بہت بڑا ہے. ہمیں جو ایمان سکھایا گیا نا، ہمیں معاشرے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، جو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، میرا خدا پر ایمان ہے، وہ سب کچھ کرے گا. آدھی عمر تو یوں ہی گزری ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کرنا، خدا سب کچھ کرے گا کیونکہ میرا اس پر ایمان ہے. بعد میں پتا چلا بھائی ہم نے کرنا ہے، اس نے ہمارے اندر رہ کے کرنا، یہ ایمان ہے. اس نے اپنی قدرت ہمارے اندر سے ظاہر کرنی ہے، یہ ایمان ہے. ہمارے فارغ بیٹھنے کا نام ایمان نہیں ہے کہ میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں. نو، ہر وقت کے لیے خدا آپ کو حکم دے گا. اور پتہ کیا ہوگا؟ جب ہم خدا کو یوں انٹرٹین کرنے لگیں گے نا، پھر خدا ہمیں بتانے لگے گا کہ اب ریپچر ہونے والا ہے. خدا بتانے لگے گا کسی بہتر جگہ پر چلے جاؤ. خدا بتانے لگے گا یہ گھر بیچ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ. خدا بتانے لگے گا یہ شہر چھوڑ دو، فلان جگہ چلے جاؤ. خدا کہے گا یہ اسٹیٹ چھوڑ دو، فلان اسٹیٹ میں چلے جاؤ. خدا بتانے لگے گا. خدا بتانے لگے گا. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عادت بنا لی ہے خدا کی بات ماننے کی. اور جب لوگ خدا کی بات ہی نہ مانتے، خدا بولنا چھوڑ دیتا ہے. کئی لوگ میں نے دیکھے وہ کہتے ہیں ہم سے تو خدا کبھی بات ہی نہیں کرتا. پتہ کیوں؟ جب ہم پہلی بات نہیں مانتے خدا پھر اگلی بات نہیں کرتا. یہ خدا کا اصول ہے. خدا عادتیں بناتا ہے لوگوں کی ماننے کی. میری بات مانی ہے کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. پوری بائبل پڑھ لے، کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. ابراہیم کیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے اس لیے میں بھی تجھے بہت سربلند کروں گا، اسی لیے میں بھی تجھے بہت بڑھاؤں گا اور تیرا نام بڑا کروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے. اور کئی دفعہ خدا پتہ کیا چھوٹا سا کام کہتا ہے، چھوٹا سا کام ہم کہتے ہیں او نہیں اس کو یہ نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا. ایک کوڑی تھا، آپ جانتے ہیں سارے، اس کا نام تھا نعمان کوڑی. وہ اس کو پتا چلا کہ جو اسرائیلیوں کا خدا ہے نا وہ شفا دیتا ہے اور الیشا نبی ہے. ایک چھوٹی بچی نے بتایا کہ اگر یہ شخص جو میرا مالک ہے کوڑی فوجی سردار
میرے ملک میں ہوتا تو اس کو علیشا ٹھیک کر دیتا. اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو تو نوکر ہے نا ہمارے گھر کی نوکرانی لڑکی لے کے آیا ہے پکڑ کے یہودیوں کی, یہ تو مجھے یوں کہہ رہی ہے کہ اگر تیرا شوہر میرے ملک میں ہوتا تو یہ ٹھیک ہو جاتا. اس نے بادشاہ کو بتایا. اب وہ وہاں پہنچا نعمان کوڑی, اور علیشا نے کہا جا دریائے یردن میں جا کے 7 گوتے مار. اور آپ پتہ نعمان کوڑی کا مزاج کیا تھا؟ وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا اس سے اچھے دریات میرے اپنے ملک میں تھے, یہ یردن بھی کوئی دریا, میں کوئی یہاں 7 گوتے ماروں. اس کا ایک نوکر بڑا عقل مند تھا, وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا, کہتا اے میرے باپ, اگر یہ کوئی بڑا کام کہتا وہ بھی تو تو نے کرنا تھا, کیا تو اس کی بات نہیں مان رہا کہ یہ چھوٹا کام ہے, تو 7 گوتے کہیں مار لے. اور لکھا ہے جب اس نے 7 گوتے مارے تو اس کا بدن ایک بچے کے بدن کی طرح پاک تھا. کئی دفعہ ہم خدا کی بات پتہ کیوں نہیں مانتے؟ کام ہی چھوٹا جا کیا ہے, توبہ کہہ دیتی کر لو, پانی دا بپتسمہ کہہ لے لو. بھائی خدا ہمیشہ چھوٹے کام ہی کہتا ہے, بڑے کام وہ خود کرتا ہے کیونکہ وہ باپ ہے. کون سا باپ ہے جو اپنے سے بھی بڑا بوجھ اپنے بچے پہ ڈال دے؟ مجبوری ہو سکتی ہے کہ پتروں تو سنبھال, پر ہمارا آسمانی باپ مجبور نہیں ہے, وہ نہیں کبھی بھی مجبور ہوا, نہ ہونا ہے. اس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ہی کہنے ہیں اور برکتیں دیتے چلے جانا ہے. کئی دفعہ لوگ خدا کہتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو, نہ پاک چیز کو نہ چھو, ہم کہتے ہیں نہیں یہ چھوٹا سا کام ہے. اتنا کی فرق پڑا ہے؟ خدا کو چھوٹے کاموں سے بہت فرق پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام بڑی احتیاط سے کیا کریں, کیونکہ خدا چھوٹے کاموں کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے کہ کیا یہ میری بات مانیں گے کہ نہیں. خدا ہمیشہ ناراض ہوا, خدا کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے جو ایمان میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے, خدا کی آواز کی اسی وقت تابعداری, اسی وقت کہے خدا ڈن, یہ ایسے ہی ہوگا. خدا تو نے کہا ہے یہ ایسے ہی ہوگا. بائبل پکڑیں, ایک آیت پڑھیں, 2 آیتیں پڑھیں, کہیں باپ ایسے ہی ہوگا. اگر اس نے کچھ کرنے کو کہا ہے ایسے ہی ہوگا, جیسے مرضی ہو وہ ایسے ہی ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے ان تجربات سے جو میں نے سیکھے ہیں. یہ علم وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتے. کئی دفعہ لوگ چرچوں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے عالموں کو سنتے ہیں, اور اب تو خدا کا شکر ہے یوٹیوب پہ ایک سے ایک خادم موجود ہے. اگر آپ چاہیں سارا دن پاسٹروں کو سنیں, آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ دن رات چاہیں نا کہ آپ ہر وقت سنتے رہیں تو آپ سن سکتے ہیں. دوبارہ پلے بھی نہیں کرنا پڑے گا, آٹو پلے پہ لگا دیں آپ اپنا فون یا اپنا آئی پیڈ, خود ہی چینج ہوتے جائیں گے. لیکن کیا ساری برکت اس سننے میں ہے؟ اس وقت تھوڑا سا سنا جائے, اس پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ہر عمر کے حساب سے ایک کلام ہے, ہر عمر کے حساب سے خدا نے کلام رکھا ہے. اس کلام کو اپنے لیے چنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. یہ پروفٹ دیتا ہے. خدا کے کلام میں ایک آیت بھی اس بک میں نہیں ہے جو صرف محض اس خیال کے لیے کہ اس کو پڑھا جائے, تبھی اس کو جو کہتے ہیں نا ورد کرنا, یہ جائز نہیں. ہاں کوئی آپ شوق سے زبانی بائبل یاد کر لیں, یہ بڑی برکت کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ بائبل کو زبانی یاد کر لیں, لیکن یہ خدا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایک ریکوائرمنٹ ہے خدا کی, اس پر احتیاط کر کے عمل کرنا. یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ پاسٹر ایری کو اس کو آسان کر کے بتا دے, پاسٹر ایری کا شکریہ, خدا مند آپ کو برکت دے. ہمیں سمجھ نہیں تھا, اب سمجھ آ گئی ہے. آپ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. لیکن اگر عمل نہیں کرنا, یہ کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا. کلام کہتا ہے, یسوع نے کہا میں نہیں مجرم ٹھہراؤں گا, میرا کلام آپ کو یاد دلاؤں گا. فلاں وقت تمہیں توبہ کرنے کو کہا تھا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر, تو نے نہیں کی. فلاں وقت تجھے کہا تھا پانی کا بپتسمہ لے یسوع نام میں, تو نے نہیں لیا. فلاں وقت تجھے کہا تھا پاک روح کے بغیر آگے نہیں بڑھنا, پاک روح کے لیے دعا کرنا, تو نے نہیں کی تھی. ویری سمپل. اس لیے میرے عزیزوں, بہت سی باتیں کہی اور کی جا سکتی ہیں. میں ایک پرارتھنا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. وہ پتہ کیا ہے؟ خدا مجھے اور میرے لوگوں کو عمل کرنے کا فضل دے, عمل کرنے کا فضل دے.
छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर। कोई भी बात मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। कभी बड़े बड़े काम ना करें। बड़े बड़े काम नहीं खुदा करने को कहता, खुदा छोटे छोटे कामों से चेक करता है। छोटे काम किए आपने? हम सोचते हैं कोई बड़ा गुनाह होगा तो वो गुनाह होगा ना, ऐब जोई बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा ने कहा है ऐब जोई ना करो, ऐब जोई ना करो। जैसे ही तीसरे बंदे की गुफ्तगू शुरू हो, कब वो भाई जी ऐसा जो की करना पड़ा छो, राम ना गल कट्टो जांच लो, क्योंकि हो सकता है खुदा मुझे और आपको मुजरिम ठहरा दे। हम गलत बात उसके बारे में कर रहे हो, वो बात वैसे हो ही ना, और हम ऐब जोई कर रहे हो। खुदा की बातें बड़ी छोटी हैं, लेकिन कई दफा उसमें उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बड़ा चस्का होता है। कई तो वो गुनाह जो वैसे हम चस्के के लिए करते रहते हैं, किच बड़ा स्वाद होता है। दो जने बैठे ते बंदे दी बुराइयां करी जा रहे हैं, ओदी ओ ते है ही इंज दा, ओ ते है ही इंज दा, ओदी ते आदत ही इंज दी है। वेरी सिंपल, लेकिन हर एक बात रिकॉर्ड हो रही है। कलाम कहता है हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। किसका? हर एक बात का। संडे को जो की है ना, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, ऑल 7 डेज खुदा की नजर में बराबर है, एक जैसे हैं। ये तो कलीसिया ने बनाया था भाई चंदन इतवार कि ये सूची उठा चलो इबादत के लिए जमा हो जाते हैं। इब्तदाई कलीसिया रोज इबादत करती थी, उन तो रोज ही उनके तो पूरे हफ्ते का नाम ही संडे था, रोज। आप मुझे खुद बताएं, वैसे हम बड़े अक्लमंद लोग हैं, कौन सा बच्चा है जो पूरा हफ्ता एक दिन रोटी खा के जिंदा रह सकता है? कौन सा आदमी जो कहे मैं पहलवान हूं पर हफ्ते एक बार रोटी खाना है? नहीं ना, सो सिंपल। तो कलाम क्या है? जिंदगी की रोटी है, तो क्या ये हफ्ते में एक बार खानी चाहिए? ना, एक अगर हफ्ते में एक बार खाते हैं, ये तंदुरुस्ती की नहीं, बीमारी की निशानी है। अगर कोई शख्स कहता ना कि मुझे हफ्ते में एक बार रोटी मिल जाए ना तो मैं पहलवान हो जाऊं, आप नहीं पहलवान होंगे, आप सिर्फ सैक सकते हैं, सिर्फ सैक जी सकते हैं। ये मैं आप छोटी छोटी मिसालें देके आपको बता रहा हूं कि हमें कलाम को कितनी इज्जत देनी चाहिए। ये हमारी जरूरी खुराक से भी ज्यादा कीमती चीज है। और ये बात कितनी है? छोटी सी। फिर लोग कहते हैं हम खाएंगे कहां से? अरे प्यारो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसको हम खुदा कहते हैं ना, वो हवा के परिंदों को खिलाता है। ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठड़ियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। और तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। यीशु ने कहा चिड़िया भी जमीन पे नहीं गिरती मेरे बाप की मर्जी के बगैर। एक पैसे की 2 चिड़ियां बिकती हैं, और तुम्हारे तो सर के बाल भी गिरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी आज आराधना कर रहे हैं ना, वो हमारे पता कितने करीब है? सर के बाल भी गिरे हुए हैं। जब एक बाल कम हो जाता है उसको पता चलता है गिर गया है, और उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता। इसीलिए जब बाल गिरने लगे तो परेशान ना हो, खुदा ने कहा गिर जाओ। और जब सफेद होने लगे फिर भी परेशान ना हो, खुदा ने कहा है इनको सफेद होना चाहिए, इनको होने दें। आमीन। क्यों? हमें क्या अपने मालिक से ज्यादा अपने बालों की फिक्र है? चले खुदा से बैठ के खुदा कहता है मुझे तेरे बालों की फिक्र है। मैं कहता हूं नहीं खुदा मुझे फिक्र है। अच्छा, खुदा कहता है तुझे बताओ कि तेरे कानों के ऊपर कितने बाल हैं? ये सिर्फ इससे पे। ओ नहीं खुदा, तो गिनती एडी बड़ी हो जाएगी। खुदा कहता मुझे पता कितने। जिसे गिन के रखे हुए हैं वो ज्यादा पावरफुल है जिससे नहीं गिने हुए। मेरा इशू ये नहीं है कि सफेद या काले बाल, आई डोंट, मुझे नहीं पता इस बात का, और ना मेरी वो तालीम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा खुदा इतना प्यार करता है, किसी का भी खुदा बाल नहीं गिनता। किसी के दुनिया के खुदा ने नहीं कभी कहा मैंने तुम्हारे बाल गिने हुए। सिर्फ हमारा खुदा कहता है, सिर्फ हमारा खुदा कहता है मैंने तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पे खोदी हुई है, और मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह रखता हूं। आंख की पुतली की तरह। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारी आंख है। सबसे पहले हम बचाते हैं आंख को। एक दफा खुदा को बड़ा गुस्सा आया। खुदा ने कहा दुनिया ही खत्म कर देनी है।
پر ایک شخص تھا آنکھ کی پتلی کی طرح, اس کا نام تھا نوح. خدا نے کہا غصہ تے بہت ہے پر تیری خاطر 100 سال تو زیادہ انتظار کر سکنا, تیری کشتی بنن تک جن چکر تیرے بچاؤ دا بندوبست نہیں ہوگا میں بھی غصہ روک چڑھاں گا. اور خدا نے ایسا ہی کیا. لوگ تو غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں, اور خدا آنکھ کی پتلی بچانے کے لیے 120 سال انتظار کرتا رہا. کب کشتی بنے, نوح اندر جائے, تب میں بارش برساؤں. یہ کڑا غصہ ہے جی جڑا 120 سال رکیا رہا. کس کے لیے؟ نوح کے لیے, آنکھ کی پتلی کے لیے. خدا نے کہا یہ آنکھ کی پتلی کو نہیں کچھ ہونا چاہیے جس کا نام نوح ہے. آمین. ہم ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے. آمین. اتنا پیار کرتا ہے, اور اگر ہم اس پہ ایمان ہی نہیں رکھیں گے تو پیار کیسے کریں گے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا. اور جب بات مانیں گے تو پیار کیا ہوتا ہے؟ بدل جانا. یاد رکھیں, میں کل اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا بھائی سندر کہ جن کے پاس امید ہوتی ہے نا ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے. انہوں نے گلا سن کے 5-4 منٹ پتا لگے گا ان کو امید ہے خدا سب ٹھیک کر لے گا, سب صحیح ہو جائے گا, یہ امید ہے. تو یہ کوئی کبھی مارے گئے لٹے گئے بنے گا کہ مطلب امید کوئی نہیں. جب کوئی شخص ایمان والا ہوتا ہے اس کے کام بدل جاتے ہیں, وہ کام بدل جاتے ہیں, یہ ایمان والا ہے. اور جب کوئی خدا سے پیار کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کے کام ہی نہیں بدلتے, محبت زندگی بدل دیتی ہے. جب ہم خدا سے پیار کرنے لگتے ہیں نا پھر ایک زندگی ہی نئی ہو جاتی ہے, پھر اس میں مشکل نہیں ہوتی. آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں ذرا. خدا سے پیار کرتے ہیں, وہ میرا زور بنا ہے. آج میں آپ کو سچ بتاؤں, اس خدا کو اپنے دل میں اس طرح رکھیں کہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے. بس آج کے کلام کی یہ بات یاد رکھیں, ہم نے خدا کی بات ماننی ہے. جو نہیں مانی جائے گی کہنا باپ زور دے. مانی نہیں جا رہی, مشکل ہو رہی ہے, ذرا تو زور دے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں, صرف چھوٹی چھوٹی باتیں خدا کی ماننا شروع کریں. چھوٹے بچوں کی طرح وہ آپ کا حوصلہ بڑھائے گا. اس کو کبھی نہ کہے مجھے بڑے بڑے حکم دے, اس کو پتا ہے کون سے دینے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے حکموں کو پیار کریں. جہاں وہ چاہے چلے جائیں, جہاں سے وہ روکے رک جائیں, جو وہ چاہے کریں. او ہاللویا. کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں خود ہی. خدا نے انسان کے لیے آسانی پیدا کی اور آدمی نے اپنے لیے بندشیں بنا لی. انسان نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا خدا کا نام لے کر. یہ بھی خدا ناراض ہو جائے گا, اس سے بھی خدا ناراض ہو جائے گا, اس سے بھی خدا. خود ہی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ خود ہی کہتے جاتے ہیں ایسا کر لیا خدا ناراض ہو جائے گا, ایسا کر لیا خدا ناراض ہوگا. خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا. خدا صرف اپنے کلام کی فکر کرتا ہے, صرف اپنے کلام کی. جب آپ کلام سے نکلیں گے خدا ناراض ہوگا. دیٹس اٹ. خود کوئی بندشیں نہ بنائیں, خدا ناراض ہو جائے گا. نہیں, خدا نہیں ناراض ہوتا. خدا بہت کم ناراض ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کا بچہ بیمار ہو جائے, آپ کی نوکری چھوٹے, خدا ناراض نہیں ہو گیا. خدا نہیں ناراض ہوتا. آپ کو دوبارہ جاب مل جائے گی, خدا اس میں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے آپ کو اس کمی میں. فکر نہ کریں, جلدی سے خدا کے پیچھے نہ چڑھ دوڑیں. نہ, ہم ڈیزائن ہوئے ہیں دکھوں کے لیے. اگر دکھ نہ ہوتے آج بھائی چیمہ اور بہن چیمہ ہمارے درمیان نہ ہوتے. اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے میں خدا کا خادم نہ ہوتا. جن کے دکھ نہیں ہے جا کے ان کو پوچھیں وہ کہاں ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کون سا خدا, کون سا خدا. خدا ہمیں کیا دے گا, ہمارے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے. یہ ہے دکھوں کے بغیر زندگی, جو موت کی زندگی ہے, جو جہنم کی زندگی ہے. آئیے خدا کا شکر کریں. کسی چھوٹے سے حکم کو لیں. آج میں آپ کی منت کرتا ہوں, کوئی نیا چھوٹا سا حکم لیں جس پر آپ عمل نہیں کرتے آج تک. کہیں خدا آج اس پہ بھی عمل کرنے کا فضل دے. اگر آپ روزانہ دعا نہیں کرتے صبح اٹھ کے یا کسی وقت دن کے وقت, کہیں خدا آج سے تجھے یاد کیا کروں گا, صرف تیرا شکر کیا کروں گا. بس جو کچھ تو نے دے دیا تیرا شکر گزاری کروں گا. چھوٹا سا حکم لے لیں. کوئی بھی. اگر آپ کسی کی عزت نہیں کرتے کہیں خدا میں آج سے عزت کیا کروں گا. اگر آپ کسی کو پیار نہیں کرتے کہیں میں آج سے پیار کیا کروں گا. اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا کہیں خدا آج میں معاف کرتا ہوں. چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹی سی, جتنی آپ کو خدا نے آج طاقت دی ہے, صرف یہ میرا مطلب ہے
सिर्फ वो काम जो आज आपकी ताकत में है, क्योंकि जब मैं कलाम आपको सुना रहा हूं, खुदा आपको ताकत दे रहा है। मत ख्याल करें आप ताकत के बगैर। आई एम प्रेइंग फॉर यू इन माय स्पिरिट राइट नाउ। खुदा आपको एनकरेज कर रहा है, आप ओवरकम कर सकते हैं, आप ओवरकम कर सकते हैं, आप ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको हुक्म नहीं देता कोई भी, नहीं, मैं कौन हूं? आपकी जिंदगी है, आप खुशी से जिए। मैं बहुत डरता हूं करेक्शन से, अगर मैंने की है मुझे माफ कीजिए। खुदा का कलाम बहुत है आपके लिए, मेरे लिए। खुदा के कलाम ही में जी लें बहुत है। पास वेरे कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ऊपर, नो। मैं इस कलाम से नीचे हूं, नीचे, अंडर, इसके अंडर। सेवियर चर्च भी इसके अंडर है, और मेरा ईमान है जब तक खुदा उन बादलों पर नहीं आएगा और सेवियर चर्च बाकी रहा, ये खुदा के कलाम के अंडर रहेगा। अगर मेरा सफर पूरा हो गया, मैं तलकीन करके जाऊंगा, इस चर्च को कलाम के नीचे रखा जाए, ये हुक्म है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। ओ बेटे गा दे, यही सब कहते हैं इसको यूं ही। इस प्यारे खुदा को अमल छोड़े, जरा इसको प्यार करते हैं जरा। बोझ नहीं लेके जाना, खुशी लेके जाना आज यहां से। आज मैं आपको बगैर गुस्से वाला खुदावंद देना चाहूं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए। ओह प्रेज द लॉर्ड, हम गाए हो सना। प्रेज द लॉर्ड। तू राजाओं का है राजा। खुदा ने बादशाही तेरे बाप से ली, मुझे दी, इसलिए मैं इस खुदा के सामने और भी जलील होगा। Oh, praise the Lord, praise the Lord। खुशी से भर जाएं, खुशी से भर जाएं, प्लीज। आपके दुख जाते रहे। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और ओ तेरा शुक्र हो, अमल की जिंदगी दे मुझे। कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए। ओ रकब रखशल करमका, रिखल शकल मरमा मरसलमान, रिखल सलमान। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। कुछ वर्सेस गाते हैं खुदा की तारीफ में, सब मिलकर भाई चंदन भी इस गीत को ज्वाइन करें। शायद आता हो भाई चंदन को भी। तेरा तख्त इत्थे लग्या होया है, बादशाहां दा वो बादशाह है, ਉਹਦਾ तख्त इत्थे लग्या होया है। रहम वाला तख्त, अदालत वाला नहीं, अदालत नहीं, रहम वाला तख्त। हालेलुया। इसलिए सब गाइएगा। अगर आप लेट हो रहे हैं, चर्च ओवर हो चुका है, लेकिन अगर आप हैं फिर चुप नहीं रहना, प्लीज, फिर चुप नहीं रहना। शायद ये समय दोबारा ना मिले, कौन जानता है इस दुनिया का कल। दाऊद कहते हैं
ستائش کرے گا. ہاں praise the Lord. Thank you Jesus. Sakarabakara shalamanta. Thank you Jesus. سب کہہ رہے ہیں بادشاہ والا بادشاہ ہے. وہ اللہ سے لگیا ہوا ہے. دل سے محبت سے پیار سے.
God bless you all. Thank you so much. Have a wonderful week. Thank you, Amen. Jesus.